السلام علیکم۔ اسرائیل اور ایران کا جنگ دوبارہ سے چھڑنے والا ہے۔ میں کیوں بتا رہا ہوں اور یہ کیسے میں امیجائن کر سکتا ہوں؟ دیکھیں، 29 دسمبر کو نتن یاہو جا رہے ہیں امریکہ، اور اس نے بریف کرنا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ ایران پر دوبارہ سے حملہ کرنا چاہیے۔ کیا ڈونلڈ ٹرمپ ایسا مانے گا؟ نہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ یہ نہیں چاہتا کیونکہ وہ نوبل پرائز کی باتیں کر رہا ہے۔ اس بار تو نہیں ملا، لیکن اگلی بار وہ ضرور یہ نوبل پرائز لینے کی کوشش کرے گا۔ اگر اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں وہ ملوث ہوتا ہے تو پوری دنیا اس کے خلاف آواز اٹھائے گی کہ آپ اس کے قابل ہی نہیں ہے۔ لیکن اب ڈونلڈ ٹرمپ ایسا کیا کھیل کھیلے گا کہ ایران کے خلاف جنگ کی جائے، کیونکہ ایران بہت زیادہ ہیوج مقدار میں یہ میزائل پروگرام بنا رہی ہے، بہت زیادہ میزائل بنا رہی ہے، اور اسرائیل ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کو یہ پریشانی لاحق ہے کہ اگر اس کو کنٹرول نہیں کیا گیا تو یہ آنے والے وقت میں ان کے لیے بہت بڑی مصیبت بن سکتی ہے۔ دوسری طرف جو چائنا اور رشیا کی مخالفت ہیں، امریکہ نے جو ان کو بین کیا ہوا ہے، یورپ جانے کی پابندی ہے، رشیا اور یورپ نیٹو کے ساتھ تجارت نہیں کر سکتے، یہی بھی بہت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ ایران ان کو کہہ سکتی ہے کہ اگر آپ لوگ میری مدد کریں گے ایٹم بم بنانے میں تو ان کو میں ٹیکل کر سکتا ہوں، ان کو میں کنٹرول کر سکتا ہوں۔ اور واقعی ایسا ہی ہے، کیونکہ ایران کو اپنی معیشت کی بالکل فکر ہی نہیں رہی اب، صرف اور صرف ایک چیز کی، اور وہ ہے سیفٹی۔ ایران ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ وسطی ایشیا میں بہت سارے ممالک، بہت ساری طاقتیں ہیں جن کو ایران کسی بھی مشکل کے بغیر وداؤٹ اینی ڈیفیکلٹی ایران کین کنٹرول دیم موسٹ آف دا کنٹریز which is exist in Middle East, and they are supporting امریکہ اینڈ یورپ۔ ایران ان کو کنٹرول کر سکتا ہے، ایران کے پاس یہ کیپبلٹی ہے۔ اگر ایٹم بم بنا لیتے ہیں تو اس سعودی عرب، قطر، یمن، عمان، اردن، یہ تو ایران کے لیے کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ بغیر کسی مشکل کے ان ممالک کو، جو کہ اسلام کے چہرے پر ایک داغ ہے، ایک دبا ہے، ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ لیکن کیا ایسا ہونے دے گا اسرائیل؟ بالکل ہی نہیں، کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ ایران ایٹم بم بنائے۔ لیکن یہ بات بھی پکی ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ایران اس چیز پر کام تیز کیے جا رہا ہے، اور یہی ہے مرنے مٹنے کا، زندگی اور موت کا درمدار اسی ایٹم بم پہ ہے ایران کا۔ اگر ایٹم بم بنا تو پھر یو اس طرح سے حملہ نہیں کرے گا کہ دل کھول کر جب چاہے جہاں چاہے حملہ کر دے اسرائیل، جب چاہے پلین بنا دے حملہ کرنے کا، ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ایٹم بم موجود ہو۔ کیا ایٹم بم کو بنا سکیں گے؟ کتنا ٹائم لگے گا ایسا کرنے میں؟ یہی سوال ہے۔ ایٹم بم کو وہ ضرور بنائیں گے، چاہے آج ہو چاہے کل ہو۔ اور اسرائیل کا جو پلاننگ ہے وہ ہے ایران میں ریجیم چینج کرنا، چاہے پھر ان کے پاس ایٹم بم ہی کیوں نہ ہو۔ اگر آیت اللہ خامنائی کو چینج کیا گیا، اس کی جگہ پر کسی اور کو لائے، تو ان میں یہ جرأت کبھی بھی نہیں ہوگی کہ وہ ان ہتھیاروں کو استعمال میں لا جا سکے۔ زنگ لگ جائے گی، ختم ہو جائیں گے، لیکن کبھی بھی یوز نہیں کر سکیں گے۔ جب آپ ہتھیار یوز ہی نہیں کرتے ہیں تو آپ ہتھیاروں کو پھر یوز کرنا ہی بھول جاتے ہیں، پھر آپ ہتھیاروں کو یوز کر ہی نہیں سکیں گے۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ اگر آپ ہتھیاروں کو یوز کر رہی ہیں مسلسل، تو پھر آپ ہتھیاروں کو یوز بھی کر سکیں گے، آپ نئی ہتھیار بنا سکیں گے۔ اگر آپ یوز ہی نہیں کرتے تو آپ کو دنیا کا کیسے پتہ چلے گا؟ ایران اسرائیل کا وار ہوتا ہے، ایران کو نئی ٹیکنالوجی کا پتہ چلتا ہے کہ اسرائیل کے پاس کیا چیزیں ہیں جو اسرائیل نے استعمال میں لے کر ہے۔ اگر ایران وار نہ کرتے تو ایران کو کبھی پتہ نہ چلتا۔ یہ میں بتا رہا ہوں کہ ایران کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے نا، ایٹم بم تو بالکل نہیں ہے، لیکن اس کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ پاکستان سے بڑھ کر ہے، کافی وہ انڈیا سے بڑھ کر ہے۔ پاکستان کے خلاف اب بھی اللہ نہ کرے پاکستان انڈیا اور ایران کا جنگ چھڑ جائے تو دیکھ لینا کہ انڈیا کو کیسے وہ شکست دے دیتی ہے، کیونکہ ان کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے وہ ریئلٹی میں ایگزسٹ کرتی ہے، وہ ان کو استعمال کرنا جانتے ہیں، کیسے استعمال کرنا ہے۔ اور ان کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ ذاتی طور پر وہ امپروو ہوتی جا رہی ہے، جو ہماری والی ہیں وہ رک جاتی ہیں ایک جگہ پہ آگے، کیونکہ ہم یوز ہی نہیں کرتے اس کو۔ انڈیا یوز ہی نہیں کرتا، کدھر یوز کرتا ہے؟ کشمیر میں تھوڑی یوز کرنا ہے انہوں نے، کشمیر پر تو ان کا قبضہ ہے۔
پاکستان کے خلاف 2-3 دن جنگ ہوتی ہے، رفال آئے، فلانا ہے فلانا ہے۔ رفال کیوں گرے؟ رفال اس وجہ سے گرے کیونکہ انڈیا والے اس کو یوز ہی نہیں کرنا چاہتے تھے کہ یوز ہی کیسے کرنا ہے۔ ہم یوز کرنا ہی نہیں جانتے۔ ایک چیز جتنی بھی بہترین ہو، جتنی بھی اچھی گاڑی ہو، لیکن ڈرائیور صحیح نہیں ہے تو وہ گاڑی کسی کام کی نہیں ہے۔ ڈرائیور صحیح ہے، گاڑی بے شک پرانی ہو لیکن سب صحیح ہے۔ تو ایران اب افغانستان ہے، افغانستان ہم سے کیوں نہیں سنبھالا جا رہا ہے؟ کیونکہ وہ ہتھیاروں کو یوز کرنا جانتے ہیں، کیسے یوز کرنا ہے۔ ہم یہ نہیں جانتے کہ ہم یوز کیسے کرنا ہے۔ یہی مین پرابلم ہے، یہی مین مسئلہ ہے جو آنے والا وقت ہے۔ اب یہ ڈونلڈ ٹرمپ ہیں، کانگریس دیکھ، کانگریس کی طرف سے اجازت نہیں ملتی لیکن امریکہ کا حملہ کر دیتے ہیں۔ کانگریس کیا ہے؟ کانگریس یہ جس طرح ہمارا سینٹ ہے اس طرح ہے۔ اس میں اب جو اکثر ہیں لوگ ہیں وہ یہودی ہیں، وہ عیسائی ہیں۔ پہلے یہودی ہوا کرتے اب عیسائی ہے، اور وہ اس چیز کے بہت مخالف ہے۔ لیکن ٹرمپ اور ایک جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ اسرائیل کے ہیں، یہودی لابی کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ کیوں ملا ہوا ہے؟ حالانکہ وہ کرسچن ہے، آپس میں بہت بڑا اختلاف ہے ان کا۔ ماضی میں جو جنگیں ہوئی، لاکھوں کروڑوں لوگ مارے گئے ان کی جنگوں میں۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ یہودی لابی، کیونکہ پوری دنیا میں سب سے بڑے بزنس میں جتنے بھی ہیں وہ یہودی ہیں۔ کچھ کو چھوڑ کے ایلون مسک ایسے، کچھ چھوڑ کے شاید کوئی 8-9 ایسی بلینئر ہو جو یہودی نہ ہو، باقی جتنے بھی بلینئر ہیں وہ A to Z یہودی ہیں۔ گوڈس میں دی جوامع ہنی ساری یہودیاں ہیں، یہودیزم سے ہیں۔ تو اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو اتنی ساری یہودی ہیں ان کا فائدہ کیا ہے؟ یہ ڈائریکٹلی امریکہ کی جو حکومت ہے ان پہ اثر کرتا ہے۔ اگر یہ ان سے سائڈ پہ ہو جائے تو حکومت امریکہ چلی ہی نہ۔ جتنی بھی بینک ہیں امریکہ میں A to Z یہودیوں کے ہیں، اور اگر ایک جگہ پر اسرائیل کو نقصان ہو رہا ہے، امریکہ کو فائدہ ہے، امریکہ وہ چیز نہیں کرتی۔ بے شک امریکہ کو نقصان ہو جائے لیکن اسرائیل کو کبھی بھی نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ یہی ان کی پالیسی ہے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے گا یار، وہ انکار کر ہی نہیں سکتے، ناممکن ہے کہ اسرائیل جائے وہ کوئی بات کرے اور وہ انکار کر دے۔ نیتنیاہو گیا تھا نا، یہ جو سینٹ اب ادھر سے بات کرتے ہیں کہ ہم مخالف، لیکن جب نیتنیاہو گیا تھا تو پھر کیا ہوا تھا؟ ان کی جو کانگریس ہے اب کہتے ہیں کہ ہم مخالف، لیکن جب نیتنیاہو گیا تھا تو 45 منٹ کا اس کا لیکچر تھا، تقریر تھی، 30 منٹ تالیاں بجاتے رہے وہ کہ دس از دا گریٹ مین، دس از دا ہپوکریسی آف امیریکا، دے شو سم تھنگ اینڈ دے ڈو سم تھنگ ایلس۔ کرتے کچھ اور ہے، دکھاتے کچھ اور ہے۔ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور 30 منٹ تک تالیاں بجاتے رہے کہ یہ بہت بڑی شخصیت ہے۔ اب وہی دوبارہ سے وہی کھیل کھیلیں گے ڈونلڈ ٹرمپ، وہی شطرنج کا پتہ، دنیا کو دکھائیں گے کہ ہم تو نہیں ہیں، لیکن پشت پناہی کریں گے، پشت پناہی کریں گے ان کی، اور پھر دیکھ لینا۔